بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت میں نظم محبوب سبحانی کے اشعار کی تشریحات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ابتدائی 4 اشعار کے مفہوم کو اور تشریحات کو سمجھا تھا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں 5واں شعر کہ تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ حوالہ وہی رہے گا۔ اس شعر کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت دونوں کے اعتبار سے بے مثل اور بے نظیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین تھے۔ آپ کی خوبصورتی کا اور آپ کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی اور آپ کی گفتگو شائستہ اور باوقار ہوتی۔ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے۔ یہ تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کے مختلف اجزاء تھے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کہا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مکارم اخلاق قرار دیا۔ مولوی شفیع الدین نیّر کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو بلند کرو، خود کو دنیا میں ارجمند کرو۔ یعنی جتنے اخلاق بلند ہوتے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر ہماری حیثیت عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ سے اخلاق کی تعریف فرمائی، تو انہیں ساری خوبیوں کو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا۔ اگلا شعر ہے اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی۔ شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قناعت پسند تھے۔ قانی کہتے ہیں قناعت کرنے والے کو، یعنی جو مل جائے اس پہ راضی رہنا، شکر گزار رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت پسند تھے اور خدا بند کریم کے در سے انہیں جو کچھ مل جاتا اس پر قناعت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الفقر فخری، یعنی مجھے اپنی فقر و قناعت پر فخر ہے، یہ میرے لیے کوئی باعث شرم چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی درویشی پر ناز تھا، یہی صفت انہیں خدا کا مقبول بندہ بناتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس درویش اور فقیر و قناعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا درجہ دیا، لیکن آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ جس نے بادشاہوں کا قالین اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ بقول شاعر کہ کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا کھجور کا گھر میں بچھا ہوا۔ یعنی حالت دنیاوی دیکھی جائے تو گھر کی حالت ایک فقیری والی زندگی کی ہے، اور شان دیکھی جائے تو جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار تھے ان کی کہنا چاہیے کہ شان و شوکت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ اس سے اگلا شعر ہے زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ حفیظ جالندھری اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اب زمانہ اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی دنیا کو ایک بار نئے سرے سے منظم کرے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھری ہوئی انسانیت کو جمع کیا اور ان کو اخلاق کی دولت سے مالا مال کیا، تو چاہتے کہ ایک نئے سرے سے دوبارہ منظم کرے، کیونکہ یہ دنیا بہت بکھر چکی۔ انسان کا دشمن ہے، نفرتیں اور بغض عروج پر ہے، اور گروہی لسانی علاقائی قبائلی فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصبات نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انسانی زندگی کرب و اذیت کا شکار ہے اور زمانہ منتظر ہے
کہ وہ ایک نئی زندگی دوبارہ لوگوں کو ملے، نئے اخلاق ملیں۔ یہ تو شاعر اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان تعلیمات پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو دوبارہ ہم ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ اگلا شعر، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی۔ یہ شعر اس سے قبل کے شعر کا تسلسل ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پرتوں سے ہر ذرے کو چمک مل جائے تو زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات پہ عمل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کے اخلاق و کردار کو اپنا لیں تو دنیا سے تمام نفرتیں، جنگ و جدل، بغض، عداوت، کینہ، مفاد پرستی اور لالچ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی پہلے جس شعر میں بات کی جا رہی تھی کہ زمانہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی دوبارہ سے منظم کر دے، دوبارہ سے امت کو جوڑ دے اور حالات سے، ان پریشانیوں سے نجات دلا دے، تو آگے اسی کا وہ تسلسل جاری رکھتے اس کا حل بتا رہے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید شروع کر دیں اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ہر طرف اخلاق و کردار کا نور پھیلنے سے دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ یعنی دنیا کی پریشانیوں اور اذیتوں اور حالات سے نکلنے کا واحد راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ آخری شعر ہے کہ حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی۔ اس سلام کے مطلع میں حفیظ جالندھری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا، یہ حفیظ جو ایک بے کس و بے بس انسان ہے، آپ کی محبت کے کوچے کا فقیر ہے، یعنی وہ گدھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بھیک مانگتا ہے۔ بھیک میں بھی کیا مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت مل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت سے اس کی جبین عقیدت روشن ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ تیری محبت اور عقیدت نے حفیظ کی زندگی کو روشن اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ ہے تو اپنے اعمال اور کردار کو بھی بہتر بنایا جائے۔ یہ ان اشعار کے مفہوم تھے، تشریحات تھیں، ان کی روشنی میں آپ اس کی تشریحات مکمل کریں گے۔ یہ ہمارے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہو گئیں۔ جب ایک راستہ مل جاتا ہے سامنے، کچھ پوائنٹس مل جاتے ہیں لکھنے کو، کچھ باتیں مل جاتی ہیں تو ہم اس میں اضافہ کر کے اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم نے تمام اشعار کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان اشعار کے مفہوم کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو مزید اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہیں کہ جو سن لیا وہی لکھ لیا اور اپنی اس میں کوئی صلاحیت کو شامل نہیں کیا، تو ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ پھر کیا ہوں گی، وہیں کی وہیں رہ جائیں گی، بلکہ ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ زیادہ لکھنے کی کوشش کریں، صرف نوٹس پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ لکھنے کی جو پریکٹس ہے اس سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، رائٹنگ اسپیڈ اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس لکھی ہوئی تحریر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں لکھنے سے بہت سارے فائدے ایک ساتھ حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کام لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے رجسٹر میں، امید ہے کہ آپ اس کو اہتمام سے لکھ رہے ہوں گے اور اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت پہ عمل پیرا بھی ہوں گے، کیونکہ ہر اچھے طالب علم کی یہی نشانی ہے کہ اپنے فائدے کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے بڑوں اور اساتذہ کی ہدایات کو بھی دیکھتا ہے اور وہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سبق کا اس نظم کا ہم نے خلاصہ بھی دیکھ لیا، مرکز خیال بھی دیکھ لیا۔ اس دعا کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں اس سے عزت ملتی ہے،
اس سے ہمیں پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ بالکل مشاہدے کی بات ہے، جو لوگ دین پہ عمل پیرا ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں سکون رکھا ہوا ہے، راحت رکھی ہوئی ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے کہیں بھی انسان کو سکون اور عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔